تو محبت کے بعد کوئی اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خاندان میں خاندان کی مضبوطی کے لیے، خاندان کی ترقی کے لیے سامنے آتی ہیں، کسی کا ذکر آپ کرنا چاہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ محبت کے بعد اگر ایک بہت ہی خاندان مثالی گھرانے کو اگر وہ جوڑے رکھتی ہے تو وہ ہسبینڈ وائف کی وفاداری ہے، کہ ہسبینڈ کو اپنی وائف کے ساتھ لائل ہونا چاہیے۔ اگر وہ وفادار نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ بھی اس کی وائف جو ہے، کیونکہ سم ٹائم ہم بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو جو ہے وہ دونوں کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے جو ہے وہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ وفادار نہیں تو میں نہیں سوچتی کہ وہ ایک مثالی گھرانہ ہوگا۔ اور اگر وہ دونوں لائل نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کے بچے بھی اس بات کو جو ایکسیپٹ کریں گے یا وہ ایک اچھا تاثر نہیں لیں گے۔ آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہونا جی، چاہیے، اور کیونکہ خاندانی زندگی کے لیے وفاداری بہت ضروری جی، ہے۔ اور ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ظہور صاحب، کہ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے نا، اور تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ ایک بڑا ریوارڈ ہے اس کا، کہ اگر ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے ساتھ لائل رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری وفاداری اپنے خداوند سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم خدا سے وفادار ہیں تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، تو ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، میں ان کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ بھی وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی، چونکہ وفاداری تب آتی ہے جب آپ کے اندر محبت ہو یا دوسرے کے اندر محبت ہو، محبت کے بعد وفاداری آتی ہے۔ اگر محبت ہی نہیں ہے تو پھر وفاداری بھی نہیں ہے۔ قادری صاحب، آپ نے بالکل درست کہا ہے